اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ایک ایک موقع پہ اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی آیات کھول کے دیکھیں نا، میرے مطالعے کے مطابق تقریباً صحابہ کرام کی شان میں واضح آیات کی تعداد کوئی 1,500 کے لگ بھگ ہے، 6,666 کے لگ بھگ قرآن کی آیات ہیں۔ ان میں 1,500 آیات وہ ہیں جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان بتاتی ہے۔ صرف اگر ہم قرآن کریم کے پہلے صفحے سے شروع ہو جائیں نا، تو قرآن کریم کے پہلے صفحے میں اللہ ہمیں سورۃ فاتحہ میں سمجھاتے ہیں کہ مجھ سے صراط مستقیم مانگو، سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کہا جا سکتا تھا قرآن والا، حدیث والا، یہ راستہ سیدھا ہے۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ مانگو جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ مجھے بتائیں، جب حضور علیہ السلام پر یہ آیت اتر رہی تھی، رسول اللہ کا تو درجہ ہے ہی دنیا میں سب سے بڑا، انعام یافتہ طبقہ حضور کے علاوہ کون تھا؟ حضور کے صحابہ تھے نا۔ انعمت علیہم کا پہلا مصداق جن پر یہ آیت 100% فٹ ہوتی ہے وہ رسول اللہ کی جماعت ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ تو قرآن کریم نے پہلے صفحے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم کا آخری صفحہ اٹھا لیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اللہ پاک یہاں ہمیں پناہ مانگنا سکھا رہے ہیں۔ پہلے صفحے پہ ہدایت مانگنا، آخری صفحے پہ قرآن کریم میں پناہ مانگنا سکھا رہے ہیں۔ فرمایا پناہ مانگو، کیسے؟ قل، اے پیارے پیغمبر یہ ارشاد فرما دیں، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے اللہ سے، ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، مشکل میں ان کی مدد کرنے والا ہے، کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، اس شیطان سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ جن بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے۔ شیطانوں کی اصل شیطان تو جن ہے، لیکن کوئی انسان شیطان کا کہنا مان کے شیطان بن جائے تو قرآن نے اس سے بھی پناہ مانگنے کی بات کی ہے۔ میں آپ سے ایک جملہ پوچھتا ہوں، ذرا مجھے آپ ذہن حاضر رکھ کے جواب دیجئے۔ یہ قل اعوذ برب الناس، لوگوں کا رب ہے، اس کی پناہ مانگو۔ ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، لوگوں کو مشکل میں ان کی داد رسی کرنے والا ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں، اللہ کو وحدہ لا شریک اس وقت کافر مانتے تھے یا صحابہ مانتے تھے؟ بولیے، جب یہ آیت اتر رہی تھی کون مانتا تھا؟ حضور کے صحابہ۔ ملک الناس حضور کے صحابہ، الہ الناس حضور کے صحابہ۔ تو صحابہ کا ذکر کر کے اللہ نے اپنی وحدانیت کو پیش کیا ہے، صحابہ کا ذکر کر کے اللہ نے اپنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں بادشاہت کو پیش کیا ہے، الہیت کو پیش کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر تو قرآن کے پہلے صفحے پہ بھی ہے، آخری صفحے پہ بھی ہے۔ اس حد تک قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ اے کاش اللہ کسی مرد آہن کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایک بار یوں پورے کے پورے قرآن کریم میں جو صحابہ کی آیات اکٹھی ہیں نا، ان کو اکٹھا کر کے رکھ دے تفسیر کی شکل میں۔ خدا کی قسم بہت آسان کام ہے، میں دعائیں مانگتا رہتا ہوں، اللہ کسی فضیلت والے سے کام ضرور لے گا۔ قرآن کریم کے پہلے صفحے سے آخری صفحے تک یہ میں نے صرف جھلکی دی ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے دوسرے رکوع سے ایک آیت پڑھتا ہوں، سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع سے، اور اس کا ترجمہ رکھتا ہوں اور اس کا مطلب آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آ کر بیٹھے ہیں، حضور نے دین کی دعوت دی ہے، ایمان لاؤ، اسلام لاؤ، کلمہ طیبہ پڑھو، مشرف با اسلام ہو جاؤ۔ وہ لوگ کہتے ہیں کیسے ایمان لائیں؟ کوئی آئیڈیل، کوئی ماڈل، کوئی نمونہ؟ قرآن کریم کی آیت اتری، اس نے سارا واقعہ بتا دیا۔ حضور پاک نے نمونہ پیش کیا، فرمایا تمہیں ایمان چاہیے نمونے کے لیے، تمہیں ماڈل چاہیے ایمان کے لیے، یہ میرے صحابہ ان جیسا ایمان لاؤ۔ جو سامنے والا تھا اس کے دل میں صحابہ کا بغض ابل رہا تھا، صحابہ سے نفرت ابل رہی تھی۔ وہ صحابہ کرام کو دشمن تھا، دوست نہیں تھا۔ اس نے موقع دیکھا اور صحابہ پر تبرہ کیا، اس نے موقع دیکھا اور صحابہ پر اعتراض کیا، اس نے موقع دیکھا اور اپنے اندر والے نانگ کا جو ناگ ہے اس کا ڈنگ مارنے کے لیے اس نے ایک جملہ کہا ہم ایمان لائیں، نعوذ باللہ ان بے وقوفوں جیسا۔ یہ نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا۔ انؤمن کما آمن السفہاء، سفہاء اسٹوپڈ، بے وقوف، مجنون، دیوانہ،
غلط جملہ ہوتا ہے کسی کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں بالکل اس کو نیچا دکھانے کے لیے، تو کہا امین جیسے ایمان لائیں۔ مجھے ایمان سے بتائیں، جب رسول اللہ ماڈل پیش کر رہے ہیں ایمان لانے کے لیے، آئیڈیل پیش کر رہے ہیں ایمان لانے کے لیے، نمونہ دے رہے ہیں کسی کو ایمان لانے کے لیے، اور اگلا ٹھٹھا مذاق اڑائے، تنزیہاً اس پر بات کرے اور اس پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہنسی اڑائے، تو رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچی ہوگی نہیں؟ حضور علیہ السلام جواب دینے لگے، حضور کا جواب ابھی نہیں آیا، اللہ کا جواب پہلے آیا۔ یہ قرآن کریم کی آیت میں آپ کی خدمت میں یہ پہلے پارے سے پڑھ رہا ہوں، سورۃ بقرہ سے پڑھ رہا ہوں، رکوع نمبر 2 سے پڑھ رہا ہوں، توجہ رکھنا، یہ آیت ہر بندہ پڑھتا ہے، کبھی اس کی تفسیر بھی سمجھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ آیت نمبر 13 ہے سورۃ بقرہ کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا، ان بے ایمانوں سے، آمینو ایمان لاؤ، کیسے؟ کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائیں۔ اس وقت لوگ صحابہ ہی تھے نا۔ اس کی تفسیر میں اپنی طرف سے کیا کروں، امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، کما آمن ابو بکر، کما آمن عمر، کما آمن عثمان، کما آمن علی رضی اللہ عنہ، کہا ایسے ایمان لاؤ جیسے میرا ابو بکر لایا ہے، ایسے ایمان لاؤ جیسے عمر فاروق لائے ہیں، ایسے ایمان لاؤ جیسے عثمان ذو النورین یا علی حیدر لائے ہیں رضی اللہ عنہ، کما آمن الناس۔ جب یہ جملہ کہا تو وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ قالو، انہوں نے کہا انؤمن، ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ یہ صحابہ پر تبرے کی ابتدا ہے، صحابہ پر تنقید کی ابتدا ہے، صحابہ سے بیزاری کی انتہا ہے، صحابہ سے نفرت کی ابتدا ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو قرآن کریم نے خود جواب دیا، جسے کہتے ہیں فورسیبل سینٹنس، مضبوط ترین جملہ عربی زبان کا۔ فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ نہیں، خبردار تم ہی بے وقوف ہو لیکن اپنی بے وقوفی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم جواب دے رہا، یہ کوئی ڈائجسٹ میں نہیں پڑھ رہا، میں کسی نیوز پیپر کے کسی صفحے کو نہیں پڑھ رہا، یہ اللہ کی اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اللہ نے اٹھائی ہے۔ میں قرآن کریم کی ان آیات کو پیش کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتری ہیں۔ جس نے صحابہ کو بے وقوف بولا، قرآن کریم نے اسے بے وقوف بولا ہے اور اسے اس کی زبان میں جواب دیا ہے، جیسے کہتے ہیں کافر کو کافر کی رنگ ٹون میں جواب دینا، جیسے جس ٹون میں وہ بول رہا ہے۔ الا، خبردار، انہم، یہی، ہم السفہاء، یہ 3 جملے ہیں، یہی مضبوط ترین بات کرنے کے لیے، ہم السفہاء، تم بے وقوف ہو، یہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک بے وقوف ہوتا ہے نا، اور ایک بے وقوف وہ ہوتا ہے جسے اپنی بے وقوفی پتہ ہی نہیں ہوتی، وہ تو ڈبل بے وقوف ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، کوئی بے وقوف ہو اسے کہہ دو کہ تو بے وقوف ہے تو اپنی بے وقوفانہ حرکتوں سے باز آ جاتا ہے، لیکن تم وہ ہو وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، تمہیں تو اپنی بے وقوفانہ حرکتوں سے باز آنا بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ قرآن کریم نے اسی ٹون میں ان کو جواب دیا۔ 1500 آیات کے لگ بھگ قرآن کریم کی ایسی آیات ہیں جس میں صحابہ کرام کو ایمان کا رول ماڈل پیش کیا گیا، صحابہ کرام کو ایمان کا آئیڈیل پیش کیا گیا۔ اسی پہلے پارے کے آخری صفحے پہ آ جائیں، یہ پہلے پارے کا آخری صفحہ آپ اٹھائیں تو آپ آسانی سے دکھا سکتے ہیں، یہ پہلے پارے کا آخری صفحہ ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ اس 16واں رکوع اس کا ختم ہو رہا ہے سورۃ بقرہ کا، سورت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 127 ہے۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کی ذات کے لیے کیا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، قیامت تک کے لیے میرا اصول، قانون، قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے، اگر لوگ ایمان لانا چاہیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے پیغمبر جیسے تیری جماعت ایمان لائی ہے تب یہ ایمان ان کا معتبر ہوگا۔ بِمِثْلِ مَا، اس کی مثل، اس کی طرح، لائک ٹو دس، انہی کی طرح، انہی کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ درزی کے پاس جائیں، مجھے ویسٹ کوٹ چاہیے، کیسے سی لوں؟ یوں سیئیں، آپ نے اسے دکھا دی ہے، ویسٹ کوٹ کا نمونہ اس نے دیکھا، اس نے سی لیا۔ اگر وہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق سیتا ہے، آپ کی مانگ کے مطابق سیتا ہے، وہ اجرت کا مستحق ہے، اور اگر وہ آپ کی مانگ کے خلاف سیتا ہے وہ اجرت کا مستحق نہیں ہے، وہ غلطی کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں نمونہ دکھا دیا، فَإِنْ آمَنُوا، اگر لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں
بِمِثْلِ مَا، اس طرح آمنتم بھی، جیسے پیغمبر کے صحابہ ایمان لائے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر یہ ہدایت پر ہوں گے، صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان ہوگا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔